میں آج کے مہمان خالد حضرت مولانا سید حفیظ احمد پوری صاحب سے ادب گزارش کروں گا کہ وہ شہادت حضرت مدنی میں شاید تفریح کے لیے ولایت ضلع برانو کے عنوان پر تمام خاص فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولياء الكاملين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری کبریائی اس خدائے پاک کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے. درود و سلام ہو خاتمین علیہ السلام پر اور آپ دونوں کی ذریات پر. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقیر ناتوان کے سامنے سورہ احزاب کی اس آیت کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے اپنی جگہ لے گا. اس سے پہلے کہ اس آیت کی تشریح بیان کی جائے، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری قوم کا کیا مقام ہے. قوم مدنیہ جسمانی طور پر کام کرنے والی قوم نہیں ہے، بلکہ یہ قوم روحانیت کی قوم ہے. اس قوم میں روحانیت کی روحانیت بھری پڑی ہے. جسم پر کام کرنے والی قوم آپ بہت ساری دیکھ چکے ہوں گے جو اپنے جسموں کو پالتے ہیں، اپنے جسموں کو آرائش میں لگا دیتے ہیں، لیکن واحد یہ قوم ایسی ہے جو اپنی روح کو پالتی ہے، اپنی روح کو مانجتی ہے. مذہب مدنیہ روحانیت کا مذہب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا: انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اس آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا. انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ ڈر گئے اس کو اٹھانے سے اور اس امانت کو ایک انسان نے اٹھا لیا. اس انسان نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور وہ اپنے انجام سے بے خبر تھا. حاضرین محترم، ہم نے بار امانت لفظ کو کئی بار سنا ہے. امانت کا بار، اللہ تعالیٰ کی امانت کا بوجھ، اللہ تعالیٰ کی امانت کا وزن، اللہ تعالیٰ کی امانت کا بار. یہ امانت کیا ہے؟ یہ امانت کس چیز کو کہتے ہیں؟ مفسرین اکرام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جب ان کے سامنے یہ پوچھا گیا کہ یہ امانت کیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امانت سے مراد اطاعت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. امانت کیا ہوئی؟ اطاعت الہی کا نام امانت. اس امانت کو جب آسمانوں پر پیش کیا گیا، زمینوں پر پیش کیا گیا، پہاڑوں پر پیش کیا گیا، تو وہ ڈر
اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، ناک دی ہے، حواس خمسہ اس امانت سے مراد ہے۔ آسمانوں کو یہ حواس خمسہ عطا نہیں کیے گئے، زمینوں کو نہیں دیے گئے، پہاڑوں کو نہیں دیے گئے۔ اس امانت سے مراد حواس خمسہ مراد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس امانت سے مراد حواس خمسہ مراد نہیں ہے، بلکہ معرفت خداوند کی مراد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان۔ تفسیر بطنی میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس امانت سے مراد بنا باللہ اور بقا باللہ کا مقام مراد، یعنی صحابہ میں بھی یہ شعور تھا کہ اس امانت کو پہچان سکے، اگرچہ کہ اسلام ابھی ابتدا میں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کو یہ بتلا دیا تھا کہ یہ امانت کیا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، امانت کو ہم جان گئے کہ صحابہ میں کیا تھی، یا تو اطاعت الہی کی، فرائض نبوت کے، نماز روزہ حج زکات، یا پھر حواس خمسہ کے، یا معرفت الہی کی، بنا باللہ بقا باللہ کا مقام تھا۔ دیگر مفسرین کرام نے پھر سماوات، ارض اور جبال سے یہ مراد کیا کہ نفس زوات ان سے مراد ہے، یعنی آسمان خود اس سے مراد ہے، زمین خود اس سے مراد ہے، اور پہاڑ خود اس سے مراد ہے۔ جب ان پر یہ امانت، معرفت الہی کی امانت، فنا باللہ بقا باللہ کی امانت جب ان کے اوپر پیش کر دی گئی تو وہ کہنے لگے، یا اللہ، یا باری تعالیٰ، ہم تو تیرے تابع ہیں، نہ ہم کسی ثواب کے محتاج ہیں، نہ ہم کسی عذاب کے لائق ہیں، ہم اس چیز کو کیسے اٹھا سکیں گے، ہم اس چیز کو کیسے اٹھا سکیں گے، ہم تو تیرے تابع ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، اس امانت سے ڈر گئے اور اس امانت کو ایک انسان نے اٹھا لیا۔ دیگر دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سماوات سے اہل سماوات مراد ہے، زمین سے اہل زمین مراد ہے، پہاڑوں سے اہل پہاڑ مراد ہے، یعنی سماوات سے مراد اہل سماوات یعنی فرشتے مراد ہیں، زمین اہل زمین سے مراد حیوانات مراد ہے یعنی چرند، اور پہاڑوں سے اہل پہاڑوں سے مراد طیور ہے یعنی پرندے۔ جب فرشتوں پر اس امانت کو پیش کیا گیا، حیوانات پر یہ امانت پیش کر دی گئی، اور پرندوں پر، طیور پر جب یہ امانت پیش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، وہ ڈر گئے۔ ڈرنا نافرمانی کے اعتبار سے نہیں تھا، ڈرنا مخافت کے اعتبار سے تھا کہ ہم کہیں اس بات کو اٹھا لیں اور سنبھال نہ سکیں، یہ ڈر تھا، اور پیچھے ہٹ گئے، اس کو ایک انسان نے اٹھا لیا۔ اس طریقے کی تفاسیر بزرگوں نے مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے کی ہے۔ دور نبوت کے مفسرین نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں اس آیت کے تعلق سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام، کیونکہ وہ مبین کلام اللہ ہے، کلام اللہ کا حقیقی ترجمہ، حقیقی مقصد، حقیقی بات جو ہوتی ہے وہ سوائے مہدی موعود علیہ السلام کے اور کوئی نہیں جانتا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو پیش کیا۔ یہ امانت کیا ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ امانت ذات خدا سے، یہ امانت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پیش کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بینائی حق بار امانت است، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بار امانت۔ اب اللہ کے خلیفے نے اپنی زبان مبارک سے، زبان
قرآن پاک سے ارشاد فرمایا کہ یہ امانت کیا ہے؟ رویت الہی، یہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ اور کچھ اور واقعات کی بنا پر مہدی موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ امانت امر قتال ہے، جنگ ہے، شہادت ہے، یہ امانت ایک شہادت ہے۔ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کروں گا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک تو رویت الہی امانت ہے، دوسرا یہ کہ امر قتال۔ پھر آگے مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سماوات پر پیش کی گئی امانت زمینوں پر پیش کی گئی، پہاڑوں پر پیش کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے موجود تھے، عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، پیدا ہونے والے جتنے بھی انسان تھے سب کے سب وہاں پر موجود تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو پیش کیا تو سب سے پہلے اونچا درجہ رکھنے والے انبیاء علیہ السلام پر پیش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، ڈر گئے کہ یہ امانت کیسی امانت ہے؟ رویت الہی کے ساتھ شہادت ہے، رویت الہی کے ساتھ امر قتال ہے، تو اس کو اٹھانے سے ڈر گئے۔ اولیاء اللہ کے اوپر پیش کی گئی تو اولیاء نے دیکھا جب انبیاء نہیں اٹھا سکے تو ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی ڈر گئے۔ جب علماء پر پیش کی گئی تو علماء نے دیکھا جب انبیاء نے پیچھے قدم کر لیے، اولیاء نے پیچھے اپنے قدم رکھ لیے تو پھر ہم کہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ علماء نے بھی انکار کر دیا۔ انکار مخافت کے طور پہ تھا، ڈر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امانت کو اٹھانے سے ڈر کر انکار کر دیا۔ ایسے عالم میں ہر ایک کی جب روح موجود تھی، بندگیاں شاہد النبی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روح موجود تھی، آپ نے باری تعالیٰ پر نظر رکھی اور سب نے اس امانت پر نظر رکھی۔ آپ کی نظر اللہ تعالیٰ کی صدا پر تھی، ذات خداوندی پہ تھی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی آواز خالی جانے نہیں دی، کہہ دیا کہ میں اس امانت کو اٹھا لوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا کام اٹھانا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو تیرے سر پر اٹھائے۔ بہرحال یہ ہے اس آیت کی معمولی سی تفسیر جو فقیر آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ آگے بزرگان دین نے اور بھی بہت کچھ اس آیت کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے تعلق سے ارشاد فرمایا علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر واسطے کے ہر روز ایک تازہ علم حاصل ہوتا ہے۔ میں اس رویت کی طرف آ رہا ہوں، بارے امانت کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین کے سردار ہیں۔ حضور کے صحابہ دین کے سردار ہیں، وہ سارے کے سارے دین میں جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ سب کے سردار ہیں۔ کوئی بھی کتنے بھی پائے گا، کتنا بھی کامل ہو کر ان کے سامنے آ جائے، لیکن ان کی برابری نہیں کر سکتا سوائے دو ذاتوں کے، ایک ہے محمد خاتم النبی اور ایک ہے محمد خاتم الولی۔ یہ وہ دو ذات ہیں جنہوں نے بار امانت کو اٹھایا، یہ وہ دو ذات ہیں جنہوں نے بار امانت کو اٹھایا ہے، حقیقی طور پر اٹھایا ہے، اور وہ رویت خداوندی۔ فقیر نے ابھی ایک بات آپ کے سامنے رکھی کہ مہدی موعود نے فرمایا کہ مجھے روزانہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تازہ علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات یہاں پر بڑی خاص، خاتم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ خاص تعلیم اپنی دی ہے، اور یہ جو دیدار کی ہم بات کر رہے ہیں، رویت خداوندی کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی بلا واسطہ کی بات کر رہے ہیں، بے واسطہ، کسی کے بھی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کا دیدار اگر کسی کو
ہوا ہے حقیقی دیدار اصالتاً دیدار اگر کسی کو ہوا ہے تو وہ خاتمین علیہ السلام کو ہوا ہے، اور حقیقت میں ان دو ذاتوں نے بار امانت کو اٹھایا۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، مہدی موعود علیہ السلام ایک مقام پر اپنی مہدیت کی حجت کی دلیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی مہدیت کی دلیل یہ ہے کہ بندے پر ہتھیار کام نہیں کرتے، بندے پر پانی کام نہیں کرتا، پانی ڈبو نہیں سکتا، اور آگ کا کام جلانا ہے، آگ جلا نہیں سکتا۔ بار امانت کو ضرور آپ دونوں نے ہی اٹھایا ہے، آپ دو ہی اصالتاً اصلی طور پر اس بار کو اٹھانے والے اگر کوئی ہے تو آپ دو ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں۔ ساری کی ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اس کے ساتھ سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ کون؟ آپ کا باقی مہدی موعود علیہ السلام۔ یہ دو ذات ہی ہیں جو اس امانت کو اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جب سب نے انکار کر دیا تو کوئی تو ہوگا اس کو اٹھانے والا، تو حقیقتاً آپ دونوں نے اٹھایا۔ پھر مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندگی میاں سید النبی، اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس انسان سے مراد تمہاری ذات۔ اب یہ کیا بات ہے؟ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام نے جب اس کو بار کو اٹھایا ہے تو پھر بندگی میاں کی طرف وہ بار کیسے چلا گیا؟ میری بات پر غور کیجیے، آپ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بار کو اٹھایا، صحیح ہے، لیکن میں آپ کو بول رہا ہوں کہ مہدی موعود علیہ السلام فرمائے ہیں، نقلیات میں روایتوں میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دو ذاتوں نے اس کو اٹھایا ہے، رسول و مہدی کی ذات نے اس کو اٹھایا ہے، اور پھر فرماتے ہیں یہ بھی کہ اس انسان سے مراد بندگی میاں رضی اللہ عنہ تمہاری ذات مراد ہے، تم نے اس بار کو اٹھایا۔ تو پھر یہ کیسا؟ بہت آسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اے نبی، ہر چیز تم مانگو میں تم کو دے سکتا ہوں، لیکن تم پر کوئی غالب آ جائے میں یہ نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے بہت آرزومند تھے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عرض کرتے تھے کہ یا اللہ، تو نے ہر چیز مجھے دی ہے، بس شہادت کا مقام بھی مجھے دے دے، میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، یہ مقام مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، ہر چیز تم مانگو میں دے سکتا ہوں، لیکن تم پر کوئی غالب آئے میں یہ نہیں دے سکتا، تمہیں شہید نہیں ہو سکتا، تم شہید نہیں ہو سکتے۔ یہی بات مہدی موعود علیہ السلام نے فرما دی، اپنی دلیل کے طور پر فرمایا کہ ہتھیار کا کام کاٹنا، آگ کا کام جلانا، پانی کا کام ڈبونا، لیکن یہ تینوں بھی کام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ خاتمین کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور یہ امانت وہ امانت ہے جس کے اندر شہادت ہے، رویت خداوندی ہے، لیکن اس کے ساتھ جب یہ رویت خداوندی کا بار اٹھاتے ہیں تو بھی شہادت بھی ملتی ہے، اور خاتمین کے اوپر یہ کام نہیں آ سکتا۔ دل ضرور حقیقت میں خاتمین نے اس کو اٹھایا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ بھائی منیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت کا بار تمہارے کاندھوں پہ رکھا ہے، ہمارے کاندھوں پہ سے اٹھا کر ہم تمہارے کاندھوں پر رکھتے ہیں، کیونکہ شہادت ہونا بدلے ذات مہدی تمہاری ذات ہونے والی ہے، اس امانت کو ہم اپنے کاندھوں سے اٹھا کر خاتمین کے کاندھوں سے اٹھا کر تمہارے کاندھے پر رکھتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے۔ تو اصالتاً بار امانت کو اٹھانا، حقیقی طور پر بار امانت کو اٹھانا رسول و مہدی کا کام ہے، طبعاً شاید النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھایا۔ اور یہ کیسے؟ یہ کیسے؟ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ روایت میں ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں بندہ
اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے سید محمد ہماری خدمت میں کیا تحفہ لائے ہو، اور طلبات ہے، تو بندہ عرض کرے گا کہ دو ذاتوں کو سرتاپا مسلمان بنا کر لایا ہے۔ سرتاپا مسلمان صرف دو ذاتیں ہی ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ایک مہدی موعود علیہ السلام کی ذات۔ سرتاپا مسلمان صرف یہ دو ذاتیں ہیں، ان کے علاوہ ہر نبی کو آپ دیکھ لیجیے کوئی کہیں تک مسلمان ہے، لیکن سر سے لے کے پاؤں تک اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ دو ذاتیں ہیں۔ اور نبی محمد ارشاد فرما رہے ہیں میں اور دو ذاتوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کروں گا کہ میں ان دو ذاتوں کو سرتاپا مسلمان بنا کر لایا ہوں۔ ایک ہے بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ہے شاہ منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دو ذاتوں کو سرتاپا مسلمان کیسے؟ کیونکہ ایک کو 6 مہینے تک جینے آپ نے سیر نبوت کی تعلیم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کامل فنا عطا کی ہے اور فنا عطا کر کے آپ کو سیر نبوت کے مقام عطا فرمایا، اور پھر رات بھر 6 مہینے تک مہدی علیہ السلام نے شاہ منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی اور ان کو مہدی علیہ السلام نے اپنی ذات میں فنا کیا اور ان کو سیر ولایت کا مقام عطا کیا۔ اس طریقے سے وہ دو ذات بھی سید ہیں، یہ دو ذات ایسی ہیں جو سرتاپا مسلمان بن گئے۔ اور مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے دربار میں دو ذاتوں کو پیش کر دوں گا تحفے کے طور پہ کہ میں ان کو سرتاپا مسلمان بنا کر لایا۔ تو سرتاپا مسلمان جب بن گئے، رسول و مہدی کی ذات میں فنا ہو گئے، ان کی ذات میں سیر کر گئے، تو پھر یقیناً اس بار کو اٹھانے کے قابل بھی ہو گئے۔ اور بلا واسطہ کی جو میں نے بات کہی ہے، مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہر دو ذات ثانی مہدی اور شاہ منیر رضی اللہ عنہ کی ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی بلا واسطہ تعلیم عطا ہوتی ہے۔ یہ بلا واسطہ کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ دیدار ہے رؤیت خداوندی کی بات ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا واسطہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے شریف کے جب بندگی میں شاہ منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی کو دیکھا، دیکھتے ہی کہا پھوٹ پڑے بندے کی آنکھ، جس میں درمیان میں مہدی کو دیکھا وہ بندے نے اپنے خدا کو دیکھا ہے، بلا واسطہ دیکھا ہے۔ مہدی کو درمیان میں نہیں دیکھا، بلا واسطہ دیکھا ہے۔ یہ بندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی دلیل۔ تو آپ نے اس بارے امانت کو اٹھایا اور ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بارے امانت انہوں نے بھی اٹھایا ہے لیکن شہید نہیں ہوئے، کیونکہ بندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں مہدی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لیکن اس امانت کا مقام اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے۔ ایک تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے ابورے بھائی محمود کے پورے، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی۔ اور دوسری دلیل جو قدرت خداوندی نے ہم کو دی ہے کہ مہدی علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد آپ کا چہرہ کس کے چہرہ جیسا ہو گیا؟ مہدی موعود کے چہرہ جیسا ہو گیا۔ غور طلب ہے کہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا میں صرف 3 لوگ میرے جیسے ہوئے ہیں، ایک ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہو میرے جیسے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو میرے جیسے ہیں، اور ہے ایک بندہ مہدی موعود کا۔ تو ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مہدی علیہ السلام جیسا ہو جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فنا کی منزل میں آ کر آپ کا چہرہ دکھلا دینا۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم ایک جگہ کھڑے ہو جائیں تو ہمارے اندر پہچان مشکل ہو جائے گی کہ کون ابراہیم علیہ السلام ہے، کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کون مہدی علیہ السلام ہے۔ اب یہاں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مقام پر آ گئے، کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہونے کی وجہ سے۔ تو سیدین وہ مقام رکھتے ہیں، سیدین صالحین وہ مقام رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اس امانت کا صادق ہونا، اس امانت کا ظاہر ہونا بندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ارشاد فرما دیا، تو پھر مہدی علیہ السلام نے اپنی دوسری دلیل پیش کی کہ بندہ جب اس دنیا سے پردہ فرما لے گا، بندے کے جسم کو غسل دیا جائے گا، قبر میں رکھا جائے گا، لفافہ ہٹا کر دیکھنا بندہ موجود رہے گا، اس کے بعد دوبارہ لفافہ اڑا دیا جائے اور پھر جب اٹھا کر دیکھو اگر ایک بار بھی موجود رہے گا تو بندے نے اپنی ذات پر ظلم کیا، بندہ مہدی موعود ہے۔ پھر ایک مقام پر ہر دن ایک نیا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہدی علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر مہدی علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمایا
کہ بندے کی مہنیت کی تیسری حجت، تیسری دلیل یہ ہے کہ بندے کے پردہ فرما جانے کے 20 سال بعد، کتنی بڑی دلیل مہدی موسیٰ نے دی ہے، 20 سال بعد ایک زبردست لشکر جرار میرے دائرے کی قوم کے اوپر آئے گا، اور اشارہ کیا شاعر نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ان کے دائرے کے اوپر ایک زبردست لشکر آئے گا اور پہلے دن کی جنگ ہوگی۔ اگر اس جنگ میں ساری کی ساری دنیا پتلوں میں بھی اگر جان آ جائے تو بھی پہلے دن ان کی فتح ہوگی اور ساری دنیا ہار جائے، ساری دنیا اگر کے مقابلے میں آ جائے تب بھی ان کی جیت ہوگی اور وہ ہار جائیں۔ اور دوسرے دن کی جنگ میں اگر ان کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے یا ان کے ساتھ کوئی بھی ہو جائے، لیکن ان کی شہادت ہوگی۔ اور شہید کیسے ہوں گے کہ جسم کے 3 حصے ہوں گے اور زمین کے 3 حصوں میں تدفین کی جائے گی۔ تو یہ ہے بارے عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول و مہدی کو اس طریقے سے ان کے جسم کی تقسیم اور اس طریقے سے ان کے پر کوئی غالب نہ آئے، اس کو منظور نہیں تھا، اس لیے اس امانت کا بات بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاموں پر یہ ہے۔ اب بندگیاں شائخ النبی صدیق اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد سے انتظار میں لگ جاتے ہیں کہ اب شہادت آنے والی ہے، اب شہادت آنے والی ہے۔ آپ کو بے حساب تکالیف دی جاتی ہیں۔ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا کا امر آنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستائے گئے، تکلیفیں دی گئی، ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، یہ ساری تکالیف بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دائرے والے سہتے رہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ 27 سے زیادہ جگہوں سے آپ کو شہر بدر میں ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ آپ کرتے کرتے بالآخر ظلم اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ علماء سنے یہ فتوے جاری کر دیے، ایک مہدوی کو مارنا 7 حج کرنے کے برابر، اس طریقے سے فتوے۔ اور اگر کوئی علانیہ طور پر اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ میں مہدوی ہوں، اپنے ایمان کا بظاہر اگر اظہار کرے تو اس کی پیشانی کے اوپر کوے کے پنجے جیسے داغ دیے جاتے، اتنا ظلم کیا جانے لگا۔ بالآخر ظلم اور بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مہدوی کہہ دے تو اس کو قتل کر دینے کا حکم تک ہو گیا۔ اس طریقے سے مصیبتوں پر مصیبتیں، ظلم پر ظلم بڑھتا چلا گیا۔ بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک انتظار کرتے رہے۔ بالآخر آپ نے کہہ دیا کہ اب مظلوم کو زیادہ ظلم سہنا بھی جائز نہیں، حد سے زیادہ ظلم سہنا بھی گوارا نہیں ہے۔ ایمان چھن جانے کا خوف اب نہیں ہو سکتا، لہذا آپ نے علماء سو کو ہی ایک خط لکھ کر روانہ کیا اور اس خط میں لکھا کہ ایک اللہ والی جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہے، ساری کی ساری دنیا والوں سے دور رہتی ہے، مثلث قلب میں رہتی ہے، کوئی کسی سے حاجت نہیں کرتی، کسی کے سامنے پیش نہیں ہوتی، اپنے اپنے دائروں میں اپنی اپنی جگہوں پر اللہ اللہ کرتی ہے۔ اگر ایسی اللہ والی قوم کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس پر زیادتی کرتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے تو اس کا کیا حکم؟ تو پھر اس کے نیچے فتویٰ ساتھ میں یہ بھی کیا بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قتل المسیح قبل عیسیٰ، مسیح کو مار دو اس سے پہلے کہ وہ تم کو مارے، تم کو تکلیف دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضور نے فرمایا، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز آپ کے بازو کے ساتھ آ جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ یا تو نماز پڑھیں گے یا اس کو ماریں گے؟ تو حکم رسول ہے کہ پہلے اس کو مارو پھر نماز پڑھو۔ قتل المسیح قبل عیسیٰ، عیسیٰ دینے سے پہلے اس کو مار دو، اطمینان آ جائے گا، اب نماز پڑھو۔ تو اب قتل المسیح قبل عیسیٰ، عیسائیں بہت بڑھ گئی ہیں، قبل عیسیٰ کا بھی معاملہ نہیں رہا، اتنی عیسائیں کی گئی کہ حد پار ہو چکی ہے، اب قتل کرنا ضروری ہے۔ تو فوراً نیچے فتوے لکھ دیے گئے کہ ہاں ایسی قوم جو عبادت کر رہی ہے ان کے اوپر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ان کو قتل کرنا جائز ہے، ان کو قتل کرنا حلال ہے۔
تو یہ فتوے لے کر انہی ملاؤں کے اوپر جو سو حاوی ہو گئے اور مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر کئی ملاؤں کو جو سو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جہنم رسید کر گئے۔ وہ علماء جو بچ گئے تھے خوف کے مارے مظفر بے ظفر کے پاس بھاگ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ شاہ مدنی اپنی ایک زبردست جماعت بنا رہے ہیں، آپ کی سلطنت چھن جانے والی ہے، اب حکومت چندریہ کی آنے والی ہے، ذرا خوف کھاؤ، اپنی جان اپنی سلطنت کے بارے میں سوچو، اب تو تھوڑی دیر کرو گے تو سب چلا جائے گا۔ اس طریقے سے اس کے کان بھر دیے جاتے ہیں اور وہ ان فقراء پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو مٹا دیا جائے۔ فوراً عین لعین کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس جماعت کو اب یہاں سے ہٹانا ہے، ختم کر دینا ہے۔ تو عین لعین کئی 100 لاکھ فوج اس کے پاس موجود تھی، اس فوج میں سے اس نے چنندہ سپاہیوں کو لیا جو سب سے زیادہ تیز تلوار اور جنگ کے اندر سب سے زیادہ اپنے جوہر دکھانے والے ایسے سپاہیوں کو اس نے جمع کیا۔ بالآخر روایت میں ایک روایت سرمائی روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ 60,000 کا لشکر اس نے تیار کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 24,000 کا لشکر جس کے اندر 18 جنگجو ہاتھی، کئی توپے، کئی ڈبل، اس طریقے سے 60,000 اور ایک روایت میں 24,000 کا لشکر۔ کس کے واسطے؟ 100 فقراء کے واسطے۔ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ڈر دکھایا گیا بندگیاں اور ان کے دائرے والوں کا کہ 100 آدمی کو مارنے کے لیے کہیں بھی کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ 60,000 یا 24,000 کا لشکر آیا۔ بالآخر بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے چھڑ جانے کی خبر ملتی ہے کہ اب جنگ چھڑنے والی ہے، تو آپ نے اپنے دائرے میں ارشاد فرمایا کہ اب جنگ ہونے والی ہے، جو ایمان والے ہیں، جو اس جنگ میں رہنا چاہتے ہیں وہ اس جنگ میں رہیں، اور جو اس جنگ میں شامل ہونا نہیں چاہتے وہ مجھے اطلاع دیے بغیر خاموشی سے دائرے سے چلے جائیں۔ بہرحال جانے والے چلے جاتے ہیں، آنے والے آ جاتے ہیں، جنگ کی صدا سن کر سب آ جاتے ہیں، جس کسی کو اپنا سر دینا تھا سب کے سب آ جاتے ہیں، اور ایسے میں گھاریال تک فوج پہنچ جاتی ہے۔ گھاریال تک فوج آ جاتی ہے۔ بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کوئی مجھے فوج کی لشکر کی آنے کی خبر دے گا میں اس کا منہ مصری سے پھٹوں گا۔ بندگیاں سید جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے آنے کی خبر دیتے ہیں، بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ مصری سے پھٹ دیتے ہیں، بشارتیں دی جا رہی ہیں، خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، مجدے سنائے جا رہے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ امانت دے دی جائے گی۔ بہرحال رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز ہوئی، بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہادت کا جام دینے کے لیے تیار ہیں، آپ فرماتے ہیں ذرا کبڈی کھیل کر بتاؤ۔ دو جماعتیں کر دی جاتی ہے، ایک طرف میاں شہاب الدین شاہ الحق اور ایک سمائی روایت میں ملکی لادات رضی اللہ عنہ، اور ایک طرف حضرت بندگیاں سید جلال کو رکھ دیا جاتا ہے۔ دو جماعتیں ہو جاتی ہیں، کبڈی کھیلی جاتی ہیں، بندگیاں سید جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، شہاب الدین شاہ الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف کے لوگ جیت جاتے ہیں۔ آپ نے فرما دیا بس فیصلہ ہو گیا، جو آج ہیں شہید ہیں اور جو جیت گئے ہیں وہ غازی رہیں گے۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ کر دیا۔ بندگیاں ملکی لادات تشریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی یہ سنتے ہیں کہ میں غازیوں میں ڈھونڈتا آپ کے در پہ آیا ہوں شہید ہونے کے لیے اور میں غازیوں میں روتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں۔ بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی دادو کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ بولے آقا نے مجھ کو جینے کی بشارت دے دی، یہ کیسی بات ہو گئی، بندہ تو آپ کے ساتھ مرنے کے لیے آیا ہے، کتنی زبردست بات۔ اسی کو بولتے ہیں کہ پیر بھی مدعا نہیں ملتا، خضر بھی ناصرہ نہیں ملتا۔ پیر کی منزل اگر شہادت ہے تو مرید کی منزل بھی شہادت ہونی چاہیے۔ پیر اگر مر رہا ہے، شہادت پانے جا رہا ہے، اپنی جان دینے جا رہا ہے اور مرید زندہ رہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے روتے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی دادو کیوں روتے ہو، تم ہم میں ہی ہو، بندے نے کچھ عمر تمہاری اللہ تعالیٰ سے مانگ لی ہے کہ ان شہزادوں کے بچوں کی تربیت اور پرورش کر سکے۔ جب یہ بچے تیار ہو جائیں گے، ان کی پرورش مکمل ہو جائے گی اور تم کو محسوس ہو جائے گا، اسی وقت
تم انہی زخموں میں جو اس جنگ میں تم کو لگنے والے ہیں انہی زخموں میں نہا کر ہمارے پاس آ جاؤ گے، بندہ تمہارا انتظار کرے گا، تو ہمیں سے تم کیوں پریشان ہو؟ بہرحال صحابہ کرام جو بھی دائرے میں موجود تھے ان کو ساری یہ باتیں کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو، صبر کا دامن تھامو، جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے، اس کے اوپر صبر کرو۔ تو بیویاں کہتی ہیں آپ سب تو شہید ہو جانے والے ہیں، کہ ہمارا کیا ہوگا، ہماری نگرانی کون کرے گا؟ تو بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں اگر وہ تم کو قید کر کے لے جاتے ہیں تو قیدی بن کر جاؤ، بازار میں بیچ دیتے ہیں تو بک جاؤ، یہ سمجھو کہ تم نے نبی کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری عصمت کی حفاظت کرے گا، تمہاری آبرو کی حفاظت کرے گا، یہ کہتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر تم کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے، تمہاری آبرو خطرے میں ہے، تو دائرے کی مٹی اٹھا کر دشمنوں کے منہ پر مار دینا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما دے گا۔ یہ فرما دے کر پھر مہدی موعود اور سارے مدنیاں شاعر بھی رضی اللہ تعالیٰ ذکر اللہ میں بیٹھ جاتے ہیں، سب تمام کے تمام دائرے کے اوپر اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ ملک عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے حجرے میں جاتے ہیں۔ ملک عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پوچھتی ہے میں نے کیا صحیح سنا ہے کہ آپ شہید ہونے والے ہیں؟ تو پھر ملک عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں آقا نے مجدہ سنا دیا، خوشخبری سنا دی۔ تو پھر بیوی روتی نہیں ہے، بیوی کہتی ہے میں نے آیات قرآنی میں پڑھا ہے اور میاں سے سنا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، وعدہ کرو کہ شہید ہونے کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرو۔ تو دیکھیں ملک عمار پریشان ہو جاتے ہیں، کہا آقا سے پوچھ کر آتا ہوں، کیا کہتے ہیں آقا سے پوچھ کر آتا ہوں۔ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ بیوی ایسا کہہ رہی ہے کیا کہوں؟ تو رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعدہ کر لو، آؤں گا، کہہ دو آؤں گا، وعدہ کر دو۔ پھر ملک عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں جا کر کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں ہر جمعرات کی رات ان سے ملنے کے لیے ملاقات کے لیے آیا کروں گا، اور یہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ تمہارے اور میرے سوائے کوئی اور اس راز کو نہ جان لے، اگر کوئی تیسرا اس راز کو جان لے گا تو کیوں نہیں آؤں گا۔ یہ فرماتے ہیں۔ اب اس واقعے کو رکھتے ہوئے میں ایک واقعہ دور نبوت کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک زبردست قافلہ ہجرت کرتے ہوئے ملک عرب ہی میں کہیں اور سے کہیں جا رہا تھا، کسی مقام سے کسی دوسرے مقام کو جا رہا تھا۔ قافلہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں جوان بوڑھے عورتیں بچے سبھی موجود تھے۔ قافلے کے ایک امیر بھی تھے جو بڑے ہی دانا، بڑے ہی ہوشیار مسلمان اور بہت بردبار بڑی قسم کے انسان، وہ قافلے کے امیر سفر کرتے ہوئے طے کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ستاروں کے ذریعے سے سفر کیا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں بادلوں کی وجہ سے راستہ سمجھ میں نہیں آیا اور سارا کا سارا قافلہ بھٹک گیا۔ پریشان ہو گئے کہ ہم راستے سے بھٹک چکے ہیں، مسافر ہیں، کہاں جائیں، کھانے پینے کی حاجت بھی ہو گئی ہے، بھوک لگ رہی ہے، کیا کریں؟ جا رہے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں آگے چل کر اگر کچھ بستی مل جاتی ہے تو وہیں پر ہم اپنا پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، وہیں رات گزار لیتے ہیں اور پھر سویرے پھر کچھ انتظام کیا جائے گا۔ بہرحال آگے چلتے ہوئے جاتے ہیں تو ایک مقام پر رک جاتے ہیں۔ رکنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ بازو یہ قبرستان ہے، تو یقین ہو جاتا ہے۔ قافلے کے امیر کہتے ہیں جب قبرستان ہے تو ضرور بستی بھی ہوگی۔ بہرحال پڑاؤ ڈال لیا جاتا ہے، قبرستان کے بالکل بازو اس میں ہے، وہ لوگ اپنے قافلے کو اٹھا دیتے ہیں اور جب آدھی رات ہو جاتی ہے سب سو جاتے ہیں تو امیر قافلہ جو تھے وہ خواب میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں۔ خواب میں ایک آدمی آ رہا ہے، آ کر کہتا ہے کہ آپ کئی دور میلوں سے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، میں اسی بستی کا رہنے والا ہوں، میں مر چکا ہوں، میں ایک روح ہوں، روحانیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں روح ہوں، اسی قبرستان کے یہ قبر میری بنی ہوئی ہے، میں ایک روح ہوں، میں اپنی
انسان کو اپنے گھر آنے پر کھانا کھلائے وہ واپس نہیں بھیجتا. میں بہت مہمان نواز ہوں, میں مہمان کو مہمان نوازی کرے بہت چھوڑتا نہیں ہوں. آپ لوگ اتنی دور سے سفر کر کر آ رہے ہیں, بھوکے پیاسے ہیں, آپ کی طبیعتوں میں اضمرار ہے, تکلیف میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی دعوت کروں. تو ابھی قافلہ خواب میں ہی ان سے بات کر رہے ہیں, آپ خواب میں روح ہے, روح بن کر آ رہے ہیں, کیسے کریں؟ بولے بس آپ مجھے اپنی اونٹنی دے دیجیے. آپ جس اونٹنی پر سفر کر کر آئے ہیں, یہ اونٹنی کچھ دیر کے لیے مجھے دے دیجیے, میری سمجھ کر مجھے دے دیجیے. میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, آپ قبول فرمائیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتر اونٹنی کا انتظام آپ کے لیے کر دیا جائے گا. اچھی باتیں کہتے ہیں, اتنے میں بڑبڑے کی آواز آتی ہے, اونٹنی کا گلا خود بخود کٹ جاتا ہے.